بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولنا الکریم اما بعد۔ زبان کی آفتوں کے سلسلے میں 18ویں آفت ہے منہ پر کسی کی تعریف کرنا۔ کسی شخص کی اس کے منہ پر تعریف کرنا اور خوبیوں کو بیان کرنا کبھی مفید ہوتا ہے اور کبھی مضر ہوتا ہے۔ مثلاً زیر تربیت لوگوں کی اچھی محنت اور بہتر کارکردگی کی تعریف کرنا یا تحریص اور شوق کے طور پر ان کی ہمت افزائی کرنا، یہ اور اس قسم کے دیگر مواقع پر کسی کی اس کے سامنے تعریف کرنا کوئی بری بات نہیں ہے بلکہ مسنون اور معقول عمل ہے۔ اس کے برخلاف نفسانی اغراض، تملق اور چاپلوسی کے طور پر کسی کی تعریف کرنا نہایت مذموم و مبغوض عمل ہے۔ نیز فساق و فجار اور حکام کی جھوٹی تعریفوں کے ذریعے بڑھانا چڑھانا بھی اسی میں داخل ہے۔ زبان کی آفتوں کے سلسلے میں اس عنوان کے تحت دوسری قسم کی نامعقول اور ناپسندیدہ تعریفوں کی مذمت بیان کی جا رہی ہے۔ کسی کی اس کے سامنے تعریف کرنے میں 6 خرابیاں لازم آتی ہیں۔ ان میں سے 2 کا تعلق جس کی تعریف کی گئی ہے اس کے ساتھ ہے۔ مدح کرنے والے کی 4 خرابیاں ہیں۔ نمبر 1، وہ تعریف کرنے میں مبالغہ کرتا ہے جس کے نتیجے میں جھوٹ تک نوبت پہنچ جاتی ہے۔ نمبر 2، اس کے اندر ریاکاری پیدا ہو جاتی ہے کیونکہ منہ پر تعریف کر کے وہ اپنے دل میں اس کی محبت ہونے کا اظہار کرتا ہے، جبکہ عام طور سے ایسی محبت اس کے دل میں نہیں ہوتی جیسی ظاہر کر رہا ہوتا ہے، اور یہ منافقانہ ریا ہے۔ نمبر 3، ایسی تعریفوں میں وہ خوبیاں بھی بیان ہو جاتی ہیں جن کی اس کو تحقیق نہیں ہوتی اور تحقیق کی اس کے پاس کوئی صورت بھی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر کسی کے نمازی اور خیراتی ہونے کی تعریف تو صحیح ہو سکتی ہے، لیکن متقی، پرہیزگار اور مخلص ہونے کی تعریف صحیح ہونا اکثر ممکن نہیں، کیونکہ اس کی تحقیق مشکل کام ہے۔ نمبر 4، اس کے ذریعے سے مدح کرنے والا، تعریف کرنے والا جس کی تعریف کر رہا ہے اس کو خوش کرتا ہے، اور بسا اوقات وہ بدعتی ہوتا ہے، جبکہ بدعتیوں اور فاسقوں اور ظالموں کو ان کی تعریف کر کے خوش کرنا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے اور اس کے غضب کا سبب ہے۔ یہ 4 نقصانات تھے تعریف کرنے والے کو، اور جس کی تعریف کی گئی اس کو 2 نقصان ہوتے ہیں۔ ایسی تعریفات سے اس کے دل میں عجب و کبر اور خود پسندی پیدا ہو جاتی ہے، جو سراسر اس کا نقصان ہے۔ نمبر 2، دوسرا نقصان یہ ہے کہ جب اس کی تعریفیں ہوں گی تو وہ مطمئن ہو جائے گا اور سمجھے گا کہ میں نے اس میں کمال حاصل کر لیا ہے۔ اس طرح ذوق عمل اور اندیشہ قصور و کمی ختم ہو جائے گا۔ یہ بھی آدمی کے لیے بڑے خسارے کی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، ناحق تعریفیں کرنے سے بچو، اس لیے کہ یہ تعریف نہیں ذبح ہے، یعنی اس کے اخلاق اور اخلاص کی تباہی کا ذریعہ ہے۔ عبداللہ ابن مبارک نے الزہد میں ایک روایت نقل کی ہے کہ جب تم نے اپنے بھائی کی منہ پر تعریف کی تو گویا تم نے اس کے حلق پر استرا چلا دیا، یعنی گویا قتل کر دیا۔ روحانی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے اس کا بڑا نقصان ہوا۔ اسی طرح بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ ایک صاحب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی صاحب کی تعریف کر رہے تھے۔ آپ نے تعریف کرنے والے سے فرمایا، تم نے اپنے بھائی کی گردن ہی اڑا دی، اگر وہ سن لے گا تو ناکام ہو جائے گا۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے تو اس آدمی کی کمر ہی توڑ دی۔ مسلم شریف میں ہے کہ ایک شخص نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ان کی تعریف کی۔ وہاں صحابی رسول حضرت مقداد رضی اللہ عنہ موجود تھے۔ انہوں نے فوراً اپنے گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کر تعریف کرنے والے کے منہ پر مٹی پھینکنی شروع کی۔ حضرت عثمان نے پوچھا، یہ کیا کر رہے ہو؟
حضرت مقداد نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم کی تعمیل کر رہا ہوں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے منہ پر تعریف کرنے والے کے منہ میں مٹی بھر دو۔ مذکورہ احادیث سے اچھی طرح معلوم ہوا کہ بعض اوقات اور بعض لوگوں کے لیے اس قسم کی تعریفیں سخت مضر، گناہ کا سبب اور منافقوں کی صفت ہے۔ بہرحال کسی کی بھی اس کے سامنے تعریف کرنے سے پہلے غور کر لینا چاہیے کہ اس سے ہمارا مقصد کیا ہے، اور یہ کہ یہ تعریف اس شخص کے حق میں مفید ہے یا نہیں۔ محض اغراض کے لیے اور چاپلوسی کے طور پر لوگوں کی تعریفیں کرتے رہنا کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے، اور یہ بھی زبان کا غلط استعمال ہے۔